مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں کی جنت، وہاں کی جہنم، اس پر ہمارا ایمان ہے، بنیادی شرط ہے ایمان کی۔ لیکن ایک چیز ہے، جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جنت جہنم والی باتیں قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں ہم، اس دنیا سے ان کا واسطہ نہیں رہتا، اور دین میں یہ چیز یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آگے چلتی ہے۔ جنتی معاشرہ یہاں قائم ہوتا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے یہاں بھڑکتے ہیں، وہ شعلے باہر نہیں نظر آتے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اس جہنم کی آگ کے شعلے جو دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ وہ عزیزان من ہے نا، یہ جہنم موجود آپ کے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا آپ کو۔ یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں اب بتا سکتا کہ جسے جنت قرآن نے کہا ہے اس کی بھی کچھ بات کر دوں، جہنم کی بات تو یہ کی جا سکتی ہے نا۔ اسی دنیا کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ جنت کے متعلق یا جہنم بعد میں جو آنے والی ہے اس کے متعلق تو قرآن نے کہا مسلو، وہ ہم اس کی مثال دے کے ہم بیان کر سکتے ہیں، تمہیں بتا نہیں یہاں سکتے کہ وہ فی الحقیقت ان ریالٹی کیا ہوگی، تم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر، اسی لیے ہم اسے مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو جنت، اس معاشرے کی روح سے جنت یہاں قائم ہوتی ہے، وہ تو دکھائی جا سکتی ہے، دکھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے، وہ جنت قائم کر کے یہاں سے، یہی وہی جنت یہاں، اس سے پہلے کہ جہنم کا نقشہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس جنت کا نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے رفقا، یہ ازواج ہمارے ہاں تو ترجمہ زوج بیوی ہوتا ہے نا، صرف قرآن کریم میں رفقا کو کہتے ہیں، ہم آہنگ ساتھ چلنے والے جو ہے وہ ہوتے ہیں، تم اور تمہارے ساتھی۔ اب یہ انفرادی نہ رہی، میں دوسری جگہ بیان کروں گا، سورہ زمر شاید آگے ابھی آتی ہے یا آ گئی تھی، وہ گروہ در گروہ آ چکی تھی۔ یہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ اجتماعی چیز ہے۔ ادخلوا عبادی وادخلوا جنتی، یہ میرے بندوں کے ساتھ مل جا اور جنت میں داخل ہو جا، قرآن کہتے ہیں۔ تو ازواجکم کے معنی یہی ہے۔ اب یہ لفظ ہے یہاں تحبرون، حبر عربی زبان میں ہر خوش آئند چیز کو کہتے ہیں، اور لغت کی روح سے اس کے معنی اچھی موسیقی بھی ہے۔ لیکن وہ چیزیں جتنی بھی ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے حرام قرار دی ہوئی ہیں، ان کا تو ذکر کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ساتھ یہ کہنا کہ موسیقی چیز کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ تو فوراً قدغن لگ جاتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنی چیز پہ تو لگاتے ہیں، آگے جو ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، کہ وہاں یہ طباق، تشتریاں، پلیٹس، گلاس، پیالے، یہ سونے کے ہوں گے۔ اب اس پہ نہیں یہ حضرات آتے کہ سونا اور چاندی تو تم یہاں حرام قرار دیتے ہو، تو جنت میں تو یہ بھی ہے۔ آگے حریر و اطلس بھی ہے جنت میں، یہاں یہ ریشمی لباس جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں مردوں کے لیے۔ تو اب یہ چیزیں جو یہاں تم اس طرح حرام قرار دیتے ہو، جنت میں وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہی ہوگا۔ اب مشکل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں کاٹن کا بھی کوئی ہوگا لباس، کہ چلو ہم وہی لے لیں اپنے لیے، وہاں تو ہوگا ہی ہے۔ عجیب بات ہے عزیزان من، کوئی سوچتا نہیں ہے کہ بات جو میں نے پچھلی دفعہ لکھا تھا، سوچا کرو عزیزہ، سوچا کرو۔
پیمفلٹ بھی آ گیا. شیخ صاحب کہتے ہیں اس میرے مقالہ کا پیمفلٹ بھی آ گیا ہے. بات سوچا کرو، ایک ہی بات ہے عزیزان من. یعنی اسی آیت میں قارون کا میں نے یہ کہا کہ اس کے معنی موسیقی بھی ہیں تو پوچھو نہیں کیا شور مچنا ہی تھا. موسیقی کے سمجھنے کے لیے ایک حصے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں وہ حص نصیب نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ اپنی محرومی کا افسوس کریں وہ کبا 14 بھی سارے کبے ہو جائیں. انہیں کہا موسیقی کو حرام کرا دو، ہمارا وید ہی نہیں کھلے گا کہ ان کو اس کی اپریسیشن ہی نہیں آتی. وہ کیا شور میں کہہ گیا ہے وہ فیض کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں. یہ عزیزان مان وہ جنتی معاشرہ جس کے اندر قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا، اس سے یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں. وہ حدود ٹوٹ جائیں تو پھر تو عزیزان من روٹی کا ایک لقمہ بھی حرام ہو جاتا ہے.